السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب جیسے بلند آواز سے سلام کیا جائے تو بلند آواز سے جواب دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے اس کے بارے میں جعل جماعتوں سے قبل معمول اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ہم قدیموں کے مختار بے بسوں کے بس بے کسوں کے بس احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے بس کا نام ہے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوٹ جھوٹ کر درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے ہم سلام کو عام کرنا سیکھیں۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، لیکن ایک سلام کا طریقہ ہمارے اندر ابھی تک نہیں ہے۔ سلام کرنے کا طریقہ نہیں آیا، اور جس کو سلام کرنا آتا ہے سلام کیوں کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ لیے سلام نہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں مختصر بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں اپنے پیر و مرشد عطائے مدد نواز شہزادے غوث اعظم پیر طریقت رہبر الہی شریعت حضرت سید شاہ افضل حسین چشتی و فاطمی رضی نورانی کے ان اشعار سے آغاز کرتا ہوں۔ میں لطیف فرماتے ہیں، نہ عروج کی ہے خواہش، نہ عروج کی ہے خواہش، نہ مجھ کو خوف زوال ہے، میرا پیر میرا شوق، میرا پیر میرا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضا فرماتے ہیں، جان و دل کیا ہے؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے پر حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ماہ ذی الحج کا آخری جمعہ ہے، اسلامی سال کے مہینے کا آخری جمعہ، اور یہ آخری مہینہ ہے۔ آنے والا سال 1446 ہجری ہوگی، 1446 ہجری۔ یہ یاد رکھنا، ہم خالی شادیوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ رقعے میں جب لکھتے جب یاد آتا، اور سلام کب یاد آتا؟ جب نکاح کے لیے جب
جاتے دلہن کے پاس دستخط لینے کے لیے، دستخط لے کے آگے جو سلام کرتے ہیں ایسا دکھتا پورے سلام میں ایک ہی موجود ہے. پیپرا دستخط کرا کے لاتے نا دلہن سے، دستخط کرا کے لانے کے بعد جب اندر آتے فنکشن میں یا مسجد میں السلام علیکم، میں تیر مار کے آ گیا. سلام کے بارے میں کیا ہے؟ ہمارے اسلام میں جو ہم کو سمجھایا، ہمارے آقا نے ہمیں جو سمجھایا، سلام کرو محبت بڑھے گی. اور یہاں کہیں بھی حکم نہیں ہے کہ غریب امیر کو کرے یا امیر غریب کو کرے، بادشاہ غلام کو کرے یا غلام بادشاہ کو کرے، عالم عام آدمی کو کرے، عام آدمی عالم کو نہ کرے، امام مقتدی کو کرے، مقتدی امام کو نہ کرے. ایسا ہے کچھ؟ لفظ ایمان والا جو ہوگا غدار رسول کو سلام نہیں، ایمان والا جو ہوگا اس کو سلام کرنا ایک دوسرے کی عادت ڈالو، محبت بڑھے گی. تم یہاں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرو گے اور محبت رسول کا دعویٰ کر رہے ہو. سلام کرنا ہمارے پاس عادت پڑی ہی نہیں. ہم سے سلام علیکم، یا وہ بیچارہ اٹھتا بھی زبان خرچہ نہیں کرا، وہ ہاتھ اٹھائے قطر دے تو بیٹھا میرے کو، اور ایک جھاڑو کا سلام، کتنا وزن ہے تولے تو بیٹھ رہے ہیں. یہ سلام نہیں. اللہ زبان دیا نا، زبان سے السلام علیکم کہو. باپ اگر بیٹے کو سلام کرے تو کیا اس کا درجہ گر جائے گا؟ باپ اگر سلام بیٹے کو اگر کرے، بیٹے کے دل میں باپ کی محبت پیدا ہوگی. بیٹا اگر باپ کو سلام کرے تو باپ کے دل میں بیٹے کی محبت پیدا ہوگی. استاد اگر شاگرد کو کرے تو استاد کی محبت شاگرد کے دل میں آئے گی. شاگرد اگر استاد کو سلام کرے تو شاگرد کی محبت استاد پہ آئے گی. شوہر اگر بیوی کو سلام کرے تو بیوی کی محبت شوہر کے دل میں، شوہر کے دل میں بیوی کے دل میں شوہر کی محبت. یعنی یہاں محبت ہی محبت، اس لیے کہا جاتا ہے اسلام ہی محبت کا پیغام ہے. اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے. جس نے محبت کا پیغام کو عام کیا اس کے گھر میں کبھی جھگڑ نہیں ہوتی. گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر کے داخل ہو، کسی توہرے کی ضرورت نہیں. یہ خود ایک بہت بڑا توہرا ہے. پہلے گھر میں داخل ہو سلام تو کرو، وہاں سے آتے آتے پکار کے داخل. آپ کیا پکائے؟ کیا پکائے؟ تم کو پکانا رہے کیا پکائے گی؟ گھر میں جانے کے بعد پوچھ. تمہارے ساتھ شیطان داخل ہے. تم سلام نہیں کرتے اندر جاؤ گے گھر میں، تمہارے ساتھ شیطان آ کے جڑنے لگا. اب گھر میں جاتے کیا پکاتے؟ سورت کو تمہارے مٹی سورت کو چھپا لے کر آئے، وہ منحوس سورت کو کیا ملتا بنا کے رکھے. دریندر مان کو گھر میں سے یہ سیکھا کیا ہے؟ بولے ہم یہ پکائے. یہ کیوں ہوتا؟ شیطان اندر داخل ہو سے. اگر اسلامی ماحول ہم کو معلوم ہے، اگر ہم السلام علیکم کہے، بیوی غصے میں بھی اگر آئے اس کے غصے پر اللہ ٹھنڈا کر دیتا. یہ چیز پکانے میں زیادہ دیر پکی پکا دی. یہ محبت کتنی اچھی ہوتی ہے. اپنی ہضم ہوئی تو ہضم میں بڑا مشکل ہے. بہرحال کیوں؟ محبت کا پیغام. اب ہم جو یہاں ارکان حج جو ادا کیے، اب جو مدینے میں جانے والے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، یا پھر جو پہلے مدینہ کے بعد میں ارکان حج ادا کرے ان کے بارے میں کیا ہے معاملہ؟ مدینہ ہے کیا؟ مدینہ کیا ہے آپ بتاؤ مجھے. شہر کا نام ہے مدینہ، شہر کا نام ہے. پھر مدینے کو فضیلت کتنی کیوں ہے؟ اب یہ کسی بھی غیر مخالف بنا میں والے حدیث کسی بھی جماعت والے سے بھی پوچھ رہے تو مدینہ افضل ہے کہ نہیں ہے، تو مدینہ افضل ہے. لیکن کسی کی نظر میں مکے سے زیادہ افضل نہیں، کسی کی نظر میں مدینہ. تو ہم فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جو گزشتہ جمعہ لا اقسم بهذا البلد، جہاں جہاں میرا محبوب جائے گا وہ شہر ہی عظمت والا ہوگا. جہاں جہاں میرا محبوب رہے گا وہ شہر ہی مقدس ہوگا. اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب تم اپنے نفسوں پر ظلم کرو، تم سے گناہ ہو جائے، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، سبحان، وہاں توبہ و استغفار کرو.
اگر میرا محبوب معاف کر دے تو میں تو غفور الرحیم ہوں، 70 موت سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، میں معاف کروں گا، اللہ فرماتا ہے۔ رسول پاک کا فرمان کیا ہے؟ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی، ایک جگہ فرمایا کہ اس نے زندگی میں مجھ سے ملاقات کرنے کے برابر۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اب کئی لوگ تو مانتے ہی نہیں، سرکار مدینہ علیہ السلام کو وہاں سے مردہ مانتے ہیں، یہ غیر مقابل اہل حدیثوں سے ہم کیوں نفرت کرتے ہیں؟ وہ ہمارا کھائیں گے، ہم ان کا کھائیں گے، پھر کیوں بولتے بھائی برا ان کے بارے میں؟ وہ لوگ تو بیچارے برا بولتے نہیں، انہوں جتنا برا بولتے ہیں ہم بولتے نہیں۔ ہم صرف محبت رسول کے خلاف جو رہنے والا ہے اس کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے، ان کی کتاب میں جو اس کا نام کیا غیر مخلد کا، ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہے، معاذ اللہ۔ اب آپ ایک بات بتاؤ، مدینہ کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں جاتے ہیں؟ مدینہ کیا ہے؟ آؤ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ملک شام سے مکہ شریف گئے، اپنے سارے امتیوں کے ساتھ، جتنے لوگ نبی کے ساتھ تھے سارے کے سارے حج کو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حج ادا کی، پہلے بھی تھا کہ نہیں حج؟ تھا کہ نہیں جی؟ ہاں، حج ادا کیے، ادا کر کے جب واپس ہو رہے تھے، ایک جگہ جہاں سنسان کوئی ایک آدمی نہیں تھا، وہاں پر پورا جنگل ہی جگہ۔ اچھا سن لیجیے آپ، یہ بات اچھا عشق رسول کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک جگہ ایسی جگہ رکے جہاں چٹیل میدان، یعنی بالکل کوئی گاؤں آباد نہیں، کوئی ایک سامان نہیں، کوئی ایک گھر نہیں، کوئی آدمی نہیں، کوئی جانور نہیں، ایسی جگہ رکے۔ رک کر کیا کیا معلوم ہے؟ اچھا سنو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کون؟ اللہ کے نبی جو اللہ سے بات کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے نبی، جب وہ زمین شروع ہو رہی تھی، جیسے ہی وہاں قدم رکھنے والے تھے، رک گئے، رک کر اپنے چپل اتارے۔ آہا کیا عشق! نبی ہیں، اگر ظاہری طور پر اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے آقا ہے بظاہر دنیا میں۔ اب آنے والے نبی عیسیٰ کے بعد آنے والے نبی ابھی کسی کو خبر نہیں۔ تم کہتے ہو کہ علم غیب نہیں، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بنا، جب نہ خدا کی چکا تم پہ کروڑوں درود۔ آنے والے نبی، ہم ہمارے نبی کو مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، یوسف علیہ السلام کو مانتے، حضرت ایوب علیہ السلام کو مانتے، حضرت ادریس علیہ السلام کو مانتے۔ آدم سے لے کر ہمارے آقا تک جتنے نبی آئے سب نبیوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ و ارفع کون؟ ہمارا نبی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین پر کھڑے ہو گئے، اپنے نالین نکالے، سارے امتی اس امتیوں میں، یعنی امت موسیٰ علیہ السلام، امت موسیٰ۔ تو سرور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے کھڑا میں اتارے، نالین اتارے، تو سارے علماء بھی موجود تھے وہاں پر علماء بھی موجود تھے۔ اس دور کے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے کئی بڑے بڑے علماء موجود تھے وہاں پر۔ سب علماء نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یہاں آ کر اپنے نالے نکالے کیوں، کیا وجہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی سال کے بعد اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس خطے پر ایسا نبی آنے والا ہے جو آدم سے لے کر ہم تک، ان سے لے کے ان تک سب سے اعلیٰ و ارفع نبی آنے والا۔ وہ اس جگہ رہیں گے، ان کا مکان یہاں ہوگا، اور یہ قیامت تک یہاں آرام کریں گے، خالی آئیں گے نہیں، آئیں گے، رہیں گے، زندگی گزاریں گے، اور یہیں پر آپ آرام فرمائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مریں گے یہیں دفن ہوں گے، کیونکہ یہ بھی نبی، یہ بھی نبی، یہ بھی نبی، یہ بھی نبی۔ جب نبی نے نبی کو نہیں کہا تو امتی ہو کر نبی کو مردہ کیوں
خبردار امتی ہوگا. عشق رسول ایسے ہی کتابوں سے نہیں. اگر ہر چیز اگر تمہیں کتاب سے معلوم ہوتی. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ شہر وہ شہر ہوگا جہاں نبی آباد ہوں گے. جب نبی یہاں آرام بھی کریں گے, آئیں گے بھی, قیامت تک رہیں گے, کچھ نہیں تھا جب کہ وہاں. اب موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے, امتیوں میں علماء جو تھے, علماء نے کہا کہ یہ تعظیم ہمارے نبی کی, یعنی ہمارے نبی ہو کر ایک نبی کی تعظیم کریں تو وہ نبی کی عظمت کیا ہوگی, اس نبی کی عظمت کیا ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے امتی علماء کہ اے موسیٰ, اگر آپ ہم کو اجازت دیں تو ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں. کیا کہا؟ جس شہر مقدس کو آپ تعظیم کر رہے ہیں, تعظیم کر رہے ہیں, جہاں ایک نبی آنے والے ہیں, ہماری یہ آرزو ہے کہ ہم بھی یہی بس جائیں, ہم بھی یہی بس جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے ابھی تو دور باقی ہے, ابھی عیسیٰ آئیں گے, عیسیٰ کے بعد ہمارے وہ نبی آئیں. تو کہا کہ اگر زندگی ہوگی تو دیدار کر لیں گے, اگر نہیں تو کم سے کم ان کے شہر میں دفن ہوں گے, شہر میں دفن ہوں گے. تو کہا شہر میں دفن ہونے سے کیا ملے گا؟ ارے شہر میں جب ان کے دفن ہوں گے نبی کے قدم یہاں سے جائیں گے. یہ کون؟ موسیٰ علیہ السلام کے قوم, موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ, اگر یہاں ہماری قبریں ہوں گی تو وہ نبی یہاں سے گزریں گے, ہم انہیں دیکھے یا نہ دیکھے وہ ہمیں دیکھے. یہی تو محبت یار ہے. یار کو تو دیکھے یا نہ دیکھے, یار تجھے دیکھتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں مرید, اور ایسی جگہ مرید ہو جہاں پیالہ پلایا جاتا, ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا, کوئی بھی سلسلہ ہو, حق سلسلہ ہو. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے جب علماء نے کہا کہ ہمیں موقع دیجیے, یہاں پر رہنے کی اجازت دیجیے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے رہو. اب رہنے لگے, وہ رہے, پھر ان کی اولادیں رہی, ان کی اولادیں رہی. اس کے بعد اس کا نام تھا یسرب پڑا تھا. کیا پڑا تھا؟ یسرب. اس کے بعد جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی, اس وقت جو ہے ایک بادشاہ تھے. بادشاہ ایسا سخی تھا کہ وہ بادشاہ آتے ہی جس شہر میں جس گاؤں میں جاتا, جیسا کہ اب آج کل کے دور میں MLA MP وہ یہ ان کی مثال نہیں دے رہا بھائی, یہ ہم جیسا سر بھائی شہر فلاں شہر ہے, فلاں گاؤں ہے, فلاں محل ہے, جتنے محلے جتنے گاؤں پھرتے تھے, ایسے سخی بادشاہ تھے کہ وہ بادشاہ جیسے ہی آتے لوگ امن پڑتے, آتے بھائی چلو کسی کو تحفہ ملے گا, کسی غریب کی مدد ہوگی, غریب بھی آتا, امیر بھی آتا لینے کے لیے, آتے تحفے تحائف لینے کے لیے. سارے کے سارے آنے لگے, لینے لگے, آنے لگے, لینے لگے ہر شہر سے. لیکن جب مقام یسرب کو پہنچا بادشاہ, کوئی آئے نہیں. وہ جو آبادی وسیع علماء کی, ان کی نسلیں باقی ہیں, لیکن کوئی آ ہی نہیں رہا. بادشاہ بولا پورے شہر جہاں میں جا رہا ہوں پورے لوگ دوڑ دوڑ کے لینے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا اور سے سنو, اور محبت رسول کو سبحان. محبت رسول کا اثر ابھی آئے نہیں, ابھی ہمارے آقا دنیا میں نہیں ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ظاہری حیات میں تشریف نہیں لائے, اس سے پہلے کی بات ہے. تو جب یہ لوگ دوڑتے ہوئے سب لے رہے تھے تو ہمیں تحائف, جب معاملہ یسرب کا آیا, یسرب کے لوگ اپنی جگہ بیٹھ گئے, کوئی اٹھے نہیں وہاں پر. اب بادشاہ کو سارے بھائی سارے لوگ آ رہے ہیں, یہ شہر کے لوگ کیا ہوا, اس گاؤں کے لوگوں کیا ہوا, کیوں نہیں آ رہے ہیں. ایک عالم تھے, اس میں بڑے عالم آئے, آ کر کہنے لگے بادشاہ کیا بات ہے, بڑے پریشان نظر آ رہے. تو کہا کہ بھائی سارے لوگ آ رہے ہیں, پھر تمہارے گاؤں کے لوگ کوئی آ ہی نہیں رہے, ایسا کیا ہے, کیا آپ لوگ دولت مند ہیں؟ تو فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں یہ کون سا شہر ہے؟ کون سا؟ مجھے نہیں معلوم. یہ یسرب ہے. یہ یسرب اب رہے گا, آنے والا نام بدل کے آئے گا. آنے والا جب آئے گا تو اس کا نام بھی بدل جائے گا. یہ یسرب ہے, اور یہ وہ زمین ہے جہاں ساری کائنات کے بدر الدجا تشریف لانے والے ہیں. کائنات کے بدر الدجا, نبیوں کے نبی, سارے انبیاء کے امام,
سارے نبیوں کے امام تشریف لانے والے ہیں. یہ وہ زمین ہے جس زمین پر کوئی لینے والا پیدا نہیں، دینے والا ہوا ہے. یہاں کوئی مانگتا نہیں، مانگنے والے کو دیتا ہے. یہ نبی کے آنے سے پہلے کی برکتیں، موسیٰ کے بعد کی برکتیں ہیں. اس برکتوں کا یہ عالم ہے تو ابھی تک کا عالم ویسے ہی ہے کہ وہاں پر دیا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا. وہاں دیا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا. ایک بات کیا سیکھے؟ موسیٰ علیہ السلام مدینے میں قدم رکھے تو اپنے کھڑاوے اتار دیے، اور آج ہمارے پاس ادب نہیں ہو سکتا. ہم چلے جا رہے ہیں مدینہ شریف میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں. آپ کہیں کے لیے جا رہے ہیں؟ ویڈیو نکال رہے ہیں. میں مدینے میں ہوں، ابھی زیارت کو آگے بڑھاؤ. تمہیں بھی دیکھو، ایک لائف پہ آ رہا بیچارہ، ایک اپنا ویڈیو بنا کے اماں بابا کو، چچا بابا کو، بیگم کو بھیج رہے. اتنی فرصت ہے آپ کو، اتنی فرصت مل گئی مدینے میں. مدینہ وہ جگہ ہے، ایک ایک لمحہ بڑا، جس کو ایک لمحہ مدینے میں حاضری کا مل جائے وہ 100 سال کی عبادت سے افضل ہے. آپ یہاں 100 سال عبادت کر لو، آپ کو وہ نہیں ملے گا جو مدینے میں ایک لمحہ گزارنے کا ملے گا. مدینہ وہ شہر ہے جہاں کی خاک کی شفا ہے، جہاں کی آب و ہوا میں شفا ہے، جہاں کے منظر کو دیکھنا شفا ہے. آپ کو ایک بات اور بتا دوں، آج جو لوگ جتنے یہ جماعت والے جتنے غیر مقلد ہیں، مدینے کے فضائل، مکے کے فضائل الگ الگ بیان کرنے کے لیے یہاں اتنی فضیلت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عشق کی بات جو میرے پیر نے سکھائی، اس لیے پیر کا دامن تھا. میرے پیر فرماتے ہیں کہ مدینے میں جو لوگ جا کے نیکیاں گنتے ہیں کہ یہاں 50,000 ملے گی، یہاں کعبے میں 1 لاکھ ملے گی، نماز اتنے پڑھے تو اتنا، یہ مسجد میں پڑھے تو وہ اتنا، یہ مسجد میں پڑھے تو اتنا. ارے دیوانے، ثواب کو اگر کمانا ہے تو کعبے کو جانے کی کیا ضرورت؟ مسجد جو ہے محلے کی جامع مسجد میں آ جا. نیکیاں کمانا جامع مسجد میں آ جا. کعبے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مدینے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد نبوی میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارے اعمال کی نیکیاں یہاں ملتی ہیں. مسجدوں میں وہ نبی کا گھر ہے، نبی کا در ہے، جو عشق رسول میں نبی کے در پر حاضری دیتا ہے. نیکیاں کمانے کے لیے نہیں، نیکیوں کو قبول کروانے جاتا ہے. سبحان اللہ. یہاں نیکیاں کرتے ہیں، وہاں نیکیاں کرنے کا موقع نہیں. جو نیکیاں کیے ان نیکیوں کو قبول کرانے کی جگہ کو مدینہ کہتے ہیں. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں ٹھہرانے والی حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہو جائے. جب آبادی بڑھتی گئی وہ بادشاہ جو آیا تھا دلی میں، اس نے کہا کہ میں ہار گیا، میں یہاں سے لینے آیا ہوں، بتاؤ میں کچھ نہیں کر سکتا. کیا زمین پر کیا کیا ہے؟ کہا ایک نبی آنے والا ہے. تو کہا کہ وہ نبی کب آئیں گے؟ کئی سال. تو کہا اب جتنے علماء وہاں موجود تھے سارے علماء کے لیے مکان بنائے، اور اس بادشاہ کے ساتھ بھی عالم تھے. عالم کے بغیر کوئی بادشاہ نہیں بنا. تو بادشاہ نے کہا کہ سارے عالموں کو مکان بنا دو. سارے عالموں کو مکان بنایا. مکان بنانے کے بعد ایک خوبصورت مکان بنایا، ایک خوبصورت مکان بہترین بنایا. بنا کر کہنے لگا میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں. پیپر پہ لکھ کر دیے یہ جگہ آنے والے نبی کی جگہ ہے، آنے والے نبی کی جگہ ہے، یہ در نبی کا ہوگا. اور اب جب نبی آنے میں وقت ہے تو آج کے سب سے بڑے عالم اس جگہ پر رہیں گے. ان عالم کو بلا کر وہ پیپر لکھ کر دیے اور کہا کہ آپ کی ذمہ داری، آپ کے سوا اس گھر میں کوئی دوسرا نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ جگہ پاک ہے. اس پاک جگہ پہ کوئی اور نہیں آ سکتا. آپ رہنا، آپ کے بعد آپ کی نسلوں کو، آپ کی نسلوں سے نسلوں کو، جب نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، جب اس جگہ پر ان کو یہ تحفہ میری طرف سے پیش کرنا، کہنا سلام میرا، کہنا سلام میرا، اور یہ تحفہ قبول کرنے کے لیے کہنا میرے حق میں دعا کرنا.
اب جب نبی تشریف لائے، مکے سے مدینہ آئے، مدینہ میں آنے کے بعد وہ لفافہ، وہ لیٹر دیا گیا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان کہتے ہیں، لیکن وہ نہیں، وہ بادشاہ کا مکان تھا جس نے نبی کے لیے بنایا۔ اور وہ جب بن گیا، جب نبی تشریف لائے تو یہ سلب نہیں رہا، مصیبتوں کا شہر نہیں رہا، وہ مدینہ بن گیا، مدد کرنے والا شہر بن گیا۔ تم نبی کے بارے میں کہتے ہو کہ نبی کیا مدد کریں گے؟ شہر مدینہ مدد کر رہا ہے۔ اس شہر کے لوگ کبھی آپ سے رشوت نہیں لیں گے۔ جو مدینے کے خاص لوگ ہوں گے وہ آپ کو کوئی کام کے لیے یہ رشوت نہیں لیں گے، وہ آپ کو کوئی کام کے لیے انکار نہیں کریں گے۔ جب وہ تم سے بات کریں گے تو بڑے اطمینان سے، پیار سے بات کریں گے۔ اگر تم سے غلطی ہو جائے، اگر تم کس کو جھڑک بھی دو تو وہ نیچے نگاہ کر کے خود معافی چاہیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ تو آپ ہیں، آپ کا شہر شہر ہے، شہر میں بسنے والے لوگ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی وہی عاجزی ہے۔ تو یہ نبی کی برکت ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا بیچ میں، موسیٰ علیہ السلام کے جو علماء نے اپنے جو ہے کہا کہ ہم یہاں رہیں گے، اگر زندہ رہیں گے تو دیکھیں گے، نہیں تو قبروں سے دیکھیں گے، قبروں سے دیکھیں گے، نبی کی زیارت کریں گے۔ اچھا، زیارت کا مطلب کیا ہوا؟ اب زیارت ہو تو ہمارے کو کیا معلوم ہے، آپ کو کیا معلوم ہے؟ قبروں کی زیارت، ٹھیک نا؟ زیارت کی زیارت تو زیارت ہوتا ہے نا بھائی۔ کہاں جا رہے ہیں مطلب؟ بندر نواز رحمۃ اللہ کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، ان کے بازار کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، بندر نواز کی زیارت۔ عاشق کو پوچھو کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے پیر کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، بندہ نواز کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں۔ مسجد نبوی دیکھنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی کوئی خالی خاص جا کر دیواریں دیکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ مسجد نبوی وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی رہتے ہیں، جہاں میرے نبی کے جلوے نظر آتے ہیں، وہ مسجد نبوی ہے۔ اور وہ جو کمرہ حجرہ مبارکہ ہے میرے آقا کا، جو مدینہ منورہ سرکار کا روضہ جو ہے، وہ روضہ خالی نہیں ہے، وہ روضہ رسول، مکان رسول ہے، وہ مکان رسول ہے۔ اب مکان میں وہی رہتا ہے جو مکین والا ہے، مکان والا جو مکین ہے، وہ مکان والا اس میں موجود ہو تو مکان کہتے ہیں، اگر مکان میں موجود نہ ہو تو وہ مکان مالک کا نہیں ہوتا۔ اگر کسی سنسان علاقے میں جاؤ اور مکان میں دیکھو کوئی، ارے بھائی وہ کہاں رہتے، ماموں بس گئے ہوں گے، اب تک 10 سال سے گھر خالی ہے، وہ نہ اس کا کوئی مالک ہے نہ اس میں گھر میں رہنے والا ہے۔ اور گھر میں رہنے والا اگر کوئی ہے تو اسے مدینہ کہتے ہیں، روضہ رسول کہتے ہیں۔ روضہ رسول کو دیکھنے جا رہے ہو، تم جا رہے ہو روضہ رسول کو دیکھنے، ہم جائیں گے تو رسول کائنات کو دیکھنے جائیں گے، ہم جائیں گے تو رسول کائنات کو، ارے تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو رسول کائنات کو دیکھے گا۔ کیونکہ وہ شاعر پہ اعتراض ہے نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کیا ہر جگہ آتے رسول، کیا ہر جگہ زندہ رہتے؟ ارے تیرے کو قدرت کے، خدا کی قدرت پر جو ہے تیرے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ خدا کی قدرت کو اگر تو سمجھتا تو کبھی بولتا نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ نبی بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ بات اور ہے۔ اگر اللہ چاہے تو لفظ کل سے کائنات کے ذرے ذرے کو بنا سکتا ہے، تو نبی کو ظاہری حیات کے بعد بھی زندگی دے سکتا ہے۔ ظاہری حیات میں امتیوں کے ساتھ رہتے ہیں، قبر انور میں سارے امتیوں کو دیکھتے بیٹھتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کے اشعار کو غور سے سنو، دل سے مانو۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی، میری آنکھوں میں طاقت نہیں لیکن جو اندر بیٹھے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ سی سی کیمرے کو مانتے نہیں مانتے؟ سکندرآباد میں الوا پی ایس لگتا ہے، یہ اپنا جو ایریا ہے، یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، الوا پی ایس میں بیٹھ کے یہاں کیا ہو رہا دیکھ رہے ہیں۔
ارے پیسہ دیکھ رہے جی؟ سی کیمرے بھائی، ارے کیمرہ اتنا ڈبا یہاں لگا ہوا ہے، اس کا ایک تار یہاں سے رسی یہاں سے وہاں تک لگی ہوئی ہے یا نہیں ہے، جو جیسا بھی کنیکشن ہے یہاں سے وہاں تک ہے، تو وہ دیکھنے کی طاقت رکھ رہا اندر پی ایس میں بیٹھ کے. ارے یہ وہ جنکشن ہے، یہ وہ پاور ہاؤس ہے کہ تم حیدرآباد کیا کہتے ہو، دنیا کے آخری کونے میں بھی اگر کوئی ہے بغیر کوئی سی سی کیمرہ، بغیر کوئی وائر کے، بغیر انٹرنیٹ کے، بغیر وائی فائی کے میرا نبی دیکھتا ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پڑھے وہ وہاں پر سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اس نبی کے شہر مقدس کو جانے سے انکار کرتے ہو، تیرا نصیب خراب ہے، تو بد نصیب ہے جو مدینہ نہیں جاتا. اور تیری نیت تو فطور ہے کہ میں مسجد نبوی دیکھنے جاتا ہوں. ارے تو مسجد نبوی دیکھ، ہم مسجد نبوی کے مالک کو دیکھنے جا رہے ہیں. ہم شہر مدینہ جس کے صدقے میں بنا ہے اس مدینے کے بادشاہ کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر ہمیں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ نبی ایسے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں. تو مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، میں تجھے دیکھوں یا نہ دیکھوں، تو مجھے دیکھے میرے لیے کافی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ عشق نبی، عشق نبی جس کے اندر ہے وہ کبھی اعتراض کرتا ہے نہیں. اعتراض کون کرے گا؟ جاہل اعتراض کرے گا، عارف اعتراض نہیں کرے گا، عاشق اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ وہ دیوانہ ہوتا ہے. دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے. مدینے کا تصور ہے، تصور گنبد خضرا کا ہے، لیکن تم سمجھ رہے گنبد خضرا کا تصور ہے. گنبد خضرا کا تصور نہیں، گنبد خضرا میں آرام فرما شخصیت کا نظارہ کر رہا ہے، جلوہ نبی دیکھ رہا ہے، نور نبی دیکھ رہا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے گاڑا نور کا، صدقہ لیجیے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. دیوانے بنو، شانے مت بنو. شانے کا مرتبہ رتبہ زیادہ ہے کہ دیوانے کا. اب ہمارے پاس جو ہے شانوں کا رتبہ زیادہ ہے. کیا ہوشیار باپا، کیا مائنڈ لگا ہے باپ. پیر کے پاس کیا بولتے معلوم ہے؟ بیٹا یہ جتنے ہوشیار ہیں ہمارے لیے، یہ تو دیوانہ ہے، میرے کو دیکھتے رہتا، کہیں کو دیکھ رہا ہے، میرے کو بازو دیکھ کر نہیں حضرت میں آپ کو دیکھتا ہوں، میں میرے کو دیکھ کے کیا ملتا. ساری دنیا آپ کے اندر بسی ہے، میری ساری دنیا آپ کے اندر بسی ہے. کیا اس لیے محبت، اولیاء اللہ سے محبت کرو، رسول کائنات سے محبت کا انداز میں دیکھو. جو اولیاء سے نفرتیں کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا. بس کتاب میں ہمارے بڑے کتاب کا کیڑا ہے، اور کتاب کبھی بھی پھٹ سکتی، جل سکتی، بہ سکتی. یہ جو کتاب ہے یہ کتاب مٹھی نہیں سکتی. یہاں ہم یہ سمجھ رہے دل میں کیا رک گیا، ہارٹ اٹیک ہے، وہ سب چلے گئے. خبر میں ٹھیک ہے زندہ ہوتا تبھی تو نبی کو پہچانتا. یہ یہاں کے لیے رکا، وہاں کے لیے نہیں رکا. یہ ٹکٹکی جو ہے، یہ جو گھڑی کے کانٹے ہیں، دل کی گھڑی کے کانٹے یہاں پر رک سکتے ہیں. جب قبر میں جائیں گے نا پھر دھڑکیں گے. کیوں؟ یہ دل میرے لیے نہیں دھڑک رہا، میرے نبی کو دیکھنے کے لیے دھڑک رہا ہے. میں میرے آقا کو دیکھنے کے لیے میرا دل دھڑک رہا ہے. اس لیے تو شعر پڑھتا ہوں نا، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ. یہ ظاہر میں، زندگی میں. اصل میں کیا ہے؟ اے موت، میری موت ذرا اور ٹھہر جا. اے موت، میری موت ذرا اور ٹھہر جا. میں نے ابھی آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھا، میں نے ابھی آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھا. امجد تو کوشش کر مدینہ جانے کی، کیونکہ ابھی تک آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھا. اللہ کرے ہم سب کو مدینہ دیکھنے نصیب فرمائے. اللہ کرے کہ مولا یہ جتنے حاجی سال شہید ہوئے ہیں جو سنی سیول عقیدہ ہیں،
ہم یہ سمجھتے بیچارے بہت مصیبت. آپ لاسٹ بات ایک بات آپ کو بتا دوں. پہلے کے دور میں آپ دیکھیے یا سنے ہوں گے کہ پہلے کے دور میں حج کو کیسے جاتے تھے؟ کشتیوں میں جاتے تھے. کشتیوں میں یا عمر دور پہلے گئے تو اونٹوں پہ سواری کر کے اپنے یعنی سواری کی جیسی دولت تھی. جب جاتے وقت ساتھ میں کفن لے کے جاتے تھے. آج ریٹرن ٹکٹ لے کے آ رہے ہیں. ریٹرن ٹکٹ ہے نا بھائی فلاں تاریخ کو جا رہے ہیں فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں. پہلے کے لوگ کفن ساتھ میں لے آتے تھے. اگر میں درمیان میں مر جاؤں میرا غسل کشتی میں ہی ہو یا جنگل میں جا رہا ہوں جنگل میں ہو جائے جنگل میں چھوڑ دیتے یا تو پانی میں بہا دیتے. جنگل میں دفن کر دیتے یا تو پھر پانی میں بہا دیتے. پانی کے جہاز میں جائے. موت کا خوف کھا کے نہیں جاتے. آج جا کے وہ سوچ رہے ہیں مجھے یہ جہاز کی دعا کون سی ہوتی ہے؟ ارے جہاز میں فلاں دعا پڑھنا ہے. یہ یہاں سے ایئرپورٹ کو جاتے وقت کون سی دعا پڑھنا؟ یہ سفر پڑھوا. میں منع نہیں کر رہا پڑھنے کے لیے تو ہمارے آقا نے حکم کرنا ہے. لیکن نیت اصل چیز ہے. اگر میں یہاں سے جاتے وقت مر گیا تو کیسا؟ ارے بابا تو مر گیا تو تیرے لیے شہادت کی موت ہے. اب مکے میں جتنے بھی گرمی میں تڑپ تڑپ کر جو حاجی گئے ہیں وہ کوئی اور ایسی موت نہیں مرے. جلوے یار میں مرے ہیں. گرمی کی تپش نہیں اللہ کے جلووں میں مرے ہیں. اور ان کا مرنا نہیں وہ زندہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرمائے گا. شہادت کے درجے ہیں وہ شہادت کی موت مرے ہیں. افسوس تو ہوگا اپنے خون کا اثر ہے. لیکن کہاں کعبے میں انتقال ہوا مدینے میں انتقال ہوا. ایسی قسمت کہاں سے لاؤ گے؟ تمنا ہندوستان میں بیٹھ کے کرتے تھے اے اللہ مدینہ بلا لے اور جب بلا لے تو مجھے موت وہی عطا فرما. جب موت آ رہی تھی اے اللہ اپنے دو بچوں کو دیکھنا کر گھر کو جا کے ہندوستان کو موت دے رہا. ایکسیڈنٹ ہوا مدینے میں ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ بول رہے ارے اگر میں مر گیا تو کیسا میرے دو بچوں کو میرے بیگم بھی وہیں سے کیسا کرو. ارے دیوانے یہ ایسا شہر ہے کہ یہاں اگر تو دفن ہو جاتا 100 سال 100 ہزاروں سال جو لوگ دعائیں کرتے کرتے موت نہیں ملتی ان کو اگر وہاں موت مل جائے بنا دعا کے تو قسمت سمجھ لو. وہاں کی مٹی میں دفن ہونے مل رہا. کچھ ایسے ہیں جو شہر مدینہ کی خاک کے لیے تڑپتے ہیں جسموں پر ملنے کے لیے. اللہ ہمیں خاک مدینہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. اے اللہ تندرستی کے وقت بڑھاپے کے وقت معذوری میں نہیں. یا رسول اللہ جب آپ کے در پہ آئے تو مجرم بن کے آئے لیکن صحت مندی کے ساتھ تاکہ جو ہے پورا مکمل صحت یابی کے ساتھ آپ کے در پاک کی زیارت کی. کعبے کے حج کے جو ارکان ادا ہو مولا جوانی میں عطا فرما تاکہ ہم مکمل ارکان بھاگتے بھاگتے اپنی صحت کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ادا کر سکیں. اے اللہ تبارک و تعالی ہم تو گناہگار ہیں سیا کر مولا. اے اللہ تبارک و تعالی وہ مدینہ جو تیرے محبوب کے رہنے کی جگہ ہے. اے اللہ ہماری تمنا یہ ہے کہ جو مدینے میں حاضری لیکن مولا اپنے ماں باپ کے ساتھ حج و عمرہ نصیب فرما. جن کے والدین نہیں ہیں مولا اے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ حج نصیب فرما عمرہ نصیب فرما. جو حج کے لیے گئے اللہ قبول فرما لے اور جو وہاں شہید ہوئے مولا وہ تو جنتی ہیں. اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله أوصي ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن التقوى سنام الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير وأن الله ليس بغافل عما تعملون فإن السنن هي الأنوار قلوبكم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولي برور رؤوف رحيم ورب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا مرشدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته أجمعين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان ورضي الله تعالى وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم وعلى الإمامين سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدنا باقي من العشر المبشرين وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأعلى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفوں کو درست فرمائیے، کندھے سے کندھا لگا بیٹھائیے. جن حضرات کے پاس موبائل ہیں موبائل بند رکھیے. بلا عذر شرعی منڈے سے نماز نہ کریں. مسجد میں ٹوپیاں رکھی ہے، پہن کر نماز پڑھیں. سورۃ فاتحہ کے بعد آمین آہستہ پڑھیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ کے سامنے جو تحریریں آ رہی ہیں مسجد کے تعاون کے لیے آپ حضرات سے ادب گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے ناگار سیا کر بندے مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو درگزر فرما اے اللہ آنے والا مہینہ اسلامی سال کا نیا سال ہے مولا اے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں رحمتیں ہم کو عطا فرما اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوان نسل کو اے اللہ تبارک و تعالی نیکی کی راہ پر چلنے والا بنا نمازی بندگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا بنا دے حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کی جان مال کی ایمان کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ جو حالات بگڑ رہے مولا اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کی حفاظت فرما اے اللہ نشے کی بری عادت سے چھٹکارا عطا فرما اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوان نسل کی جو بگڑ رہی ہے مولا اے اللہ تبارک اسے سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دے اے اللہ نیکی کی راہ چلنے والا بنا دے اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا بڑوں کی بات سننے والا بڑوں کا فرمان بردار بنا دے ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے تیرے اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار بنا دے عاشقان رسول میں زندگی نصیب فرما عاشقان رسول میں موت نصیب فرما اے اللہ عزت والی زندگی عزت والی موت نصیب فرما یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں پھیلے مولا ان ہاتھوں کو کسی کا مجبور نہ بنا مولا اے اللہ تو اپنے پیارے محبوب دانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ اے اللہ اہل بیت کا صدقہ ہمیں عطا فرما اے اللہ کبھی محتاجی نہ دے مولا اے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں دل کی محبت کو نکال کر دنیا کی محبت کو نکال کر مولا اے اللہ مدینے کی محبت اس سینے کو محبت کا مدینہ بنا دے ہماری دعا کو قبول کرنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے صدقے میں مدینہ نبی رسول مرشد کامل ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الحجاب بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم